وَإِذْ صَرَفْنَا، اب وہ واقعہ آ رہا ہے جس کا میں نے آج شروع میں تذکرہ کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ واقعہ جو ہے جبکہ حضور گئے تھے طائف، اور طائف سے جب واپس آ رہے تھے تو آپ نے نخلہ، ایک مقام ہے وادی نخلہ، اس میں چند دن قیام کیا مکے جانے سے پہلے. اور چونکہ دل گرفتہ تو بہت تھی جب آپ طائف سے واپس آئے ہیں، طائف میں جو کچھ بیتی تھی وہ آپ کو معلوم ہے. بہرحال وہاں آپ فجر کے وقت ایک روز نماز فجر کی پڑھ رہے تھے اور قرآن مجید پڑھ رہے تھے. اس میں قرآن الفجر ہم پڑھ آئے ہیں، فجر کی نماز میں طویل قرات ہوتی ہے. تو ایک امام ایک مقتدی، امام تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مقتدی تھے حضرت زید بن حارثہ، آپ کے منہ بولے بیٹے، آپ کے آزاد شدہ غلام. اس وقت یہ ہے کہ وہاں سے گزر ہوا کچھ جنوں کی ایک جماعت کا، وہ ٹھہر گئے، ٹھٹک کر کھڑے ہوئے اور وہ سنتے رہے. قرآن حضور پڑھ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں. تو اس پر وہ ایمان لائے اور پھر جا کر اپنی قوم میں انہوں نے فوراً تبلیغ شروع کر دی. تو یہ بات ہمارے لیے بڑی عبرت کی بات ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے ایک ہی دفعہ قرآن سنا، ایمان بھی لے آئے اور فوراً مبلغ بن گئے اس کے. لیکن ہم جو ہے سنتے ہیں اور ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. تو بڑا قابل غور ہے یہ مقام قرآن مجید کا. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ، اور جب کہ ہم نے آپ کی طرف متوجہ کر دیا اے نبی جنوں کی ایک جماعت کو، یستمعون القرآن، کہ وہ قرآن سننے لگے. فلما حضروہ، جب وہاں وہ پہنچے، قالوا انصتوا، انہوں نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش رہو، سنو، توجہ سے سنو. اب دیکھیے جو بات قرآن مجید میں آئی ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ ان جنات میں سے تھے کہ جو طبعاً نیک تھے، شریف تھے، اس اعتبار سے ان کے اندر وہ جو مادہ تھا وہ موجود تھا. بلکہ آگے چل کر معلوم ہوگا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے، ان پر گویا کہ وہ اہل کتاب جنات تھے. تو انہوں نے جب سنا تو بڑی توجہ کے ساتھ جو ہے وہ سننے لگے اور کہا خاموش ہو جاؤ، سنو توجہ سے. فلما قضی، تو جب وہ آپ کی قرات ختم ہو گئی، ولوا الی قومہم منذرین، تو فوراً اپنی قوم کی طرف پلٹے انہیں خبردار کرنے کے لیے.